موت کا فرشتہ. آپ لوگ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے. چنانچہ فرشتوں نے ہم کو سجدہ کیا ہے، آدم کو. کچھ دیر کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چلیے مجیب صاحب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے. اب میں آپ کو کچھ مہلت دینا چاہ رہا ہوں. اس میں آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، آپ کا کوئی نیک عمل قبول ہونے والا نہیں ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. پھر بھی میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ میں نے یہ سوال بہت سارے لوگوں سے پوچھا، میں نے بتایا بھی، کئی بار ویڈیو بھی بنایا تھا. تو بہت سوچنے کے بعد سب کا دماغ وہاں پر رک جا رہا ہے. بھائی کچھ جب دعا قبول نہیں ہو سکتی، کوئی استغفار قبول نہیں ہو سکتا، کوئی صدقہ قبول نہیں ہو سکتا، کوئی خیرات قبول نہیں ہو سکتی، تو پھر آخر آپ مجھے وقت کیوں دے رہے ہیں؟ ایک کام ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں. میں کہوں گا، لوگ بولتے ہیں مجھے اب آپ کیا بولیں گے مجیب صاحب؟ میں بولوں گا ٹھیک ہے، مجھے ایک جتنے بھی منٹ آپ دے رہے ہیں مجھے ایک موقع کال کرنے کا دیجیے. جیسے پولیس گرفتار کرنے کے لیے آئی، مجھے وکیل صاحب کو کال کرنے کا ایک موقع دیجیے. سر بولیں گے نا، وہ آپ کو موقع دیا بھی جائے گا. تو اگر میں اپنے گھر والوں کو فون کروں گا، بولوں گا بیٹا میری موت آ چکی ہے، یہ میرے پاس یہ بیگ ہے، میرے کپڑے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ راز ہے جو میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا. ان رازوں میں میں نے ایک جگہ پہ پراپرٹی لی ہے اور فلاں اس کے پیپرز فلاں کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور میں فلاں اور ریسٹورنٹ میں ایک بار میں چائے پیا تھا، پیسے کم تھے، 60 روپے 40 روپے 20 روپے باقی ہے. فلاں جگہ سے میرے اتنے پیسے آنا ہیں، وہاں میڈیکل ہال پہ میں نے دوائی لی تھی، اس کے اتنے پیسے باقی ہے. فلاں سے کتابیں منگائی تھی، ان کے اتنے پیسے باقی ہے، جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. آپ یقین مانیے، قرضہ چاہے وہ 1 کروڑ کا ہو، 1 لاکھ کا ہو، 1000 کا ہو، 1 روپے کا ہو، اگر آپ کسی کے پیسے باقی ہیں تو یقین مانیے آپ کی بخشش ہونے والی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے کہتے تھے کہ قرض دار ہے، بھلے وہ شہید ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ہے کوئی تمہارے بھائی کا قرضہ ادا کرنے والا؟ یہ بات آج میں کچھ اس لیے میں آپ کو پھر سے دہرا رہا ہوں. ابھی مجھے پتہ چلا ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور ان کا کوئی راز تھا، انہوں نے کوئی پراپرٹی خریدے تھے، جو کسی سے بات کر رہے تھے، کسی غیر مسلم دوست سے، کہ اس پراپرٹی کے پیپر، وکیل ہے پتہ نہیں کون تھا وہ، کہ میں تمہارے پاس اس لیے رکھایا ہوں کہ تم پہ مجھے بھروسہ ہے. میں نے اپنی اولاد سے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا پراپرٹی تمہارے پاس ہے. آج وہ تڑپ رہے ہیں. ان کی بہو نے ان کے ہسبینڈ کو، بیٹے کو بتایا کہ اب ڈیڈی کی کوئی پراپرٹی تھی. آپ ذرا سوچیے، آپ مرتے مرتے بھی اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ خیانت کر کے مر رہے ہیں. ان کا حق ان تک نہیں پہنچ رہا ہے. اگر میں راستے میں مر جاؤں، یہ میرا بیگ، یہ میرے بیگ میں کے پیسے، میرے فون وغیرہ کس کا حق ہے؟ میں مر جاؤں تو میرے یہ سارے کپڑے کس کا حق ہے؟ میری اولاد کا حق ہے. سورہ نساء میں پوری ترتیب بتائی اللہ تعالیٰ نے. تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی کے حقدار تمہارے اپنے بچے ہیں. جیسے میرے والد مر جانے کے بعد، میرے دادا مر جانے کے بعد، کسی کے بھی بڑے مر جانے کے بعد لوگ لڑتے ہیں آپس میں، چالیں چلتے ہیں کہ یہ بھی مر جائے گا بھائی تو پوری پراپرٹی میرے آئے گا، اس کا پوتا مر جائے گا تو پورا ایسا ہو جائے گا. بہو بولتی ہے میرا ہسبینڈ مر گیا، اس کا مرڈر کروا دوں گی میں، تاکہ پوری خسر صاحب کی جائیداد بیٹے سے ہوتے ہوئے میرے پاس آ جائے. لیکن کیا ہم ایک لمحے کے لیے مرنے سے پہلے نہیں سوچ سکتے کہ ابھی اس وقت میری موت آنے والی ہے، فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، تو میری یہ ذمہ داری ہے نا کہ میں فوراً حساب لکھ دوں. چنانچہ میں حساب ہمیشہ لکھتا ہوں. 1980 سے لکھ رہا ہوں. ہر چیز، ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ لکھا ہوا ہے. کہاں سے آیا، کتنے جمع ہیں، کتنے دینا ہے، کتنا سب کچھ کرنا ہے. کیوں ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. ہم جھوٹ دھڑلے سے بولتے ہیں. اللہ کے رسول کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں مولوی، ممبر پہ ٹھہر کے، مسجد کے ممبر پہ ٹھہر کے، ویڈیو آن کر کے جھوٹ بول رہے ہیں. ابو ہریرہ نے فرمایا، روز دیکھ لیجئے آپ، صباح الخیر، صباح النور، وہ ایسا دنیا بھر کی بکواس پھیلا رہے ہیں. قرآن آگے پھیلانے کے لیے کافی نہیں ہے، جو کہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے. اور جھوٹ پہ جھوٹ. اپنی امانتیں کس کے پاس ہے، کس کی امانتیں ہم باقی ہیں، کس کے ساتھ گالی دیا تھا، کس کی غیبت کیا تھا، کس کا کیا کیا تھا، کوئی احساس نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے اور اپنی فائل کو اپ گریڈ رکھیے، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار رہیے. ہو سکتا کبھی بھی بلاوا آ جائے.